بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ثناء اللہ فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ سوسائٹی 632۔ آج کی نئی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نماز میں چوری کرنا۔ نماز میں چوری کس طریقے سے ہوتی ہے اور نماز کو چوری کے ساتھ منسلک کیوں کیا گیا ہے، اس کا کیا ریزن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی۔ جب وہ نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلنے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوایا، فرمایا کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ جائیں دوبارہ نماز ادا کریں۔ وہ شخص گیا خاموشی سے، اس نے پھر اسی طریقے سے جیسے وہ پہلے آیا اس نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر دوبارہ جانے لگا، پھر حضور نے بلایا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ متواتر 3 دفعہ یہی عمل جاری رہا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور فرمانے لگا، اے حضور، آپ مجھے بتائیں آخر میری نماز کیوں نہیں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو آپ ایسے وقت میں آ رہے ہیں جس میں نماز ہو چکی تھی اور آپ کو جلدی تھی، جلدی میں آپ نے نماز ادا کی ہے اور آپ نے نماز کے اندر چوری کی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ فرمانے لگا، حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے نماز میں کس طریقے سے چوری کی ہے، میں نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ جس میں نے نماز میں چوری کی ہے، حالانکہ میں نے نماز کو اسی طریقے سے پڑھا ہے جس طریقے سے ہم نے آپ سے سیکھا ہے۔ حضور فرمانے لگے، آپ نے نماز میں چوری اس طریقے سے کی ہے کہ جو نماز کا حق تھا، جس میں حضور قلبی ہونی چاہیے تھی، وہ نماز کے اندر حضور قلبی نہیں ہے۔ آپ آئے اور آپ نے جلدی میں نماز ادا کی ہے اور اس کے اراکین اور مناسک جو ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا۔ جلد بازی میں آپ نے نماز پڑھی اور آپ جا رہے تھے۔ حضور مجھے بتائیں میں کس طریقے سے نماز ادا کروں۔ حضور نے فرمایا، اگر آپ نے نماز ادا کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں حضور قلبی ہو، یعنی میری جو نماز ہے وہ بے روح نماز نہ ہو بلکہ اس کے اندر روح پائی جائے، تو آپ نماز کے اراکین اور مناسک کو صحیح طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ نماز کا حق ملے، پھر آپ نماز کو جب شروع کر رہے ہیں، شروع سے آخر تک خشوع خضوع کے ساتھ آپ نماز ادا کریں۔ جہاں ثنا پڑھنا ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، فاتحہ کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اور جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی اور مفہوم اور آپ اس کے جو اوراد ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اور اس کے تمام چیزوں کا آپ کو علم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس کا کیا میننگز بنتا ہے۔ پھر آپ اگر رکوع میں ہیں تو رکوع کو صحیح طریقے سے ادا کریں، کہ جو مقصد ہے جس میں آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اسی طریقے سے آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کا جتنا وقت ہے اس کو دینا چاہیے، آپ اتنا وقت سجدے کو دیں اور اس میں خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام۔ اور تشہد میں بیٹھے ہیں تو تشہد کو بھی آپ پوری اپنی ایک اللہ کی رضا کے لیے جو پوری خشوع خضوعت آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اس میں آپ پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوں، آپ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر آیا ہے، 700 دفعہ ذکر کیا گیا قرآن پاک کے اندر، نماز پر زور دیا گیا۔ اس میں جو سب سے زیادہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے نماز کے حوالے سے کہا گیا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، وہ یہ مقام ہے کہ جس میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور یہ کون سی نماز ہے جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے؟ وہ نماز حضور قلبی والی نماز ہے، جس میں آپ کی نماز بے روح نہ ہو بلکہ با روح پائی جاتی ہو، جس کے تمام مناسک کو آپ صحیح طریقے سے ادا کریں۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فرمانے لگا، حضور ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے غلط عمل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ انہیں کہیں کہ وہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ دوسری دفعہ آیا، پھر یہی فرمایا، حضور وہ شخص نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر پھر وہی عمل پایا جاتا ہے کہ وہ غلطیاں کر بیٹھتا ہے، چھوٹی چھوٹی خطائیں ہو جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں وہ نماز ادا کرتا ہوگا لیکن وہ بے روح نماز ادا کرتا ہوگا، با روح نماز ادا نہیں کرتا ہوگا۔ اور با روح نماز کون سی ہوتی ہے؟ جس میں حضور قلبی ہو، دل حاضر ہو، اور اس نماز کو اور اس کے مناسک کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔
نماز میں جلد بازی جو ہے یہ نماز میں چوری کرنا ہے، اور جو شخص نماز کو مذاق کے طریقے پر ادا کرتا ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص نماز میں چوری کرتا ہے۔ اس لیے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ کے فرائض میں آپ اگر اللہ کے ساتھ منسلک ہیں، ہم کلام ہیں، پھر ہمیں چاہیے کہ اس میں خشوع خضوع پایا جائے۔ ہم اپنے دنیاوی معاملات کو رد کر کے اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوں تو وہاں صرف اور صرف ہمارا جو کلام، ہماری گفتگو اور ہمارا نماز میں جو طور طریقہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اس میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو نماز کا خاص طور ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے نیگیٹو پہلو پایا جاتا ہے کہ ہم جلدی میں نماز کو ادا کرتے ہیں، نماز کو جلدی میں ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو نماز میں حضور قلبی اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کریں، نماز میں چوری نہ کریں۔ امید کرتا ہوں ہمارا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جہاں پہ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کے آئیں گے۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ۔